السلطان عبد الحمید یشکون الی السلطان حرکت السنوسی. یورپین سلطان عبد الحمید کے دور میں سلطان کے پاس سنوسی تحریک کی شکایت کر رہے تھے، حرکت التحریک. وَيَتَوَجَّسُونَ خِيفَةً أَن يُحِسُّونَ مِن تشکیلاتہ وحرکاتہ، اور سنوسی تحریکوں ان کی تیاریوں سے خوف محسوس کر رہے ہیں. وَيَرَوْنَ فِيهِ، اس تحریک میں یا سنوسی کی ذات کے اندر اعظم خصم للدعوة الأوروبية فی افریقیہ، افریقہ میں یورپی مشن اور دعوت کا سب سے بڑا مخالف دیکھ رہے تھے. میری بات وطالما بسا اوقات اکثر بیشتر ضبطت دول اوروبا علی السلطانی، یورپی حکومتوں نے بسا اوقات بیشتر بہت زیادہ سلطان پر دباؤ ڈالا، ضبط ڈالا، دباؤ ڈالا. لأجل ان یستدعی السید المہدی الی الاستانہ، اس واسطے کہ وہ سید مہدی کو آستانہ بلوا لیں، وَيَأْمُرَهُ بِالْإِقَامَةِ بِهَا، اور انہیں وہاں ٹھہرنے کا حکم جاری فرما دے. ٹھیک ہے. وَلَا يَأْذَنَ لَهُ بِالْعَوْدَةِ إِلَى وَطَنِهِ، اور وہ انہیں اپنے وطن واپس ہونے کی اجازت نہ دے. لِيَخْلُوَ لِلْأُوروبِيِّينَ الْجَوُّ فِي تَقْسِيمِ أَوَاسِطِ افریقیہ، تاکہ یورپیوں کے لیے افریقی علاقوں کی تقسیم کرنے کا ماحول اور فضا سازگار ہو جائے، خالی ہو جائے. وَخَصْدِ الشَّوْكَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي تِلْكَ الدِّيَارِ، اور اس علاقے میں اسلامی شوکت کو توڑنا اور ختم کرنا یہ ان کے لیے آسان ہو جائے. فَكَانَ السُّلطان يُمَاطِلُ هَاتِكَ الدُّوَلَ، سلطان عبدالحمید ان حکومتوں کے ساتھ ٹال مٹول کرتے تھے اور ان کو ٹال دیا کرتے تھے. وَيَعْتَذِرُهُمْ بِصُنُوفِ الْأَعْذَارِ، ان کے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. بل كان يلاطف السنوسی كثيرا بالهدايا والكتابات، بلکہ وہ بہت زیادہ شیخ سنوسی کے ساتھ دلداری کا معاملہ کرتے تھے ہدایے اور تحریرات کے ذریعے سے. الى ان اشتد الضغط على السلطان في قضية السنوسی، یہاں تک کہ سنوسی کے معاملے میں سلطان پر دباؤ سخت ہو گیا، شدید ہو گیا. فارسل رجلا اسمه عصمت بیگ الى بنغازی ومنها الى الجغبوب بمأموریت سریہ، تو انہوں نے عصمت بیگ نامی شخص کو بنغازی اور وہاں سے جغبوب بھیج دیا خاموش مہم کے ذریعے، خاموش مشن کے ساتھ. فبلغ المہدی ما هو علیہ السلطان الارتباع من جہت الضغط الدولی علیہ فی امر الدعوۃ السنوسیہ، سنوسی تحریک، سنوسی دعوت کے سلسلے میں سلطان پر جو تردد لاحق تھا وہ مہدی کو محسوس ہوا. من جہت ضغط الدول علیہ، حکومتوں کے دباؤ کی وجہ سے. کہہ رہے کہ مہدی کو بادشاہ سلطان پر جو تردد لاحق تھا وہ پہنچا حکومتوں کے دباؤ کی وجہ سے. کس سلسلے میں؟ فی امر الدعوۃ السنوسیہ، سنوسی دعوت کے معاملے میں. فاجابہ سید مہدی، تو سید مہدی نے اس پیغام کو قبول فرما لیا. ایسے کلام سے، بیچ کا جملہ بھی ترجمہ بعد میں کراتے، کہ بکلام، ایسے کلام سے قبول فرمایا جس میں نہ نہیں شامل تھی نہ ہاں شامل تھا. بحسب ما قرأت فی التاریخ الذی تقدم ذکرہ، اس کے مطابق جیسا کہ میں نے سابقہ تاریخ میں مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا تَلَا لَهُ، تلا کا جو فاعل وہ امام مہدی ہیں، کہ وَإِنَّمَا تَلَا لَهُ آیَاتٍ کریمۃ فی معنی الاتقاء اللہ تعالی. سید مہدی نے اس شخص کے پاس سامنے، یعنی عصمت بیگ کے سامنے، اللہ پر توکل کرنے کے سلسلے میں کچھ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. لیکن السید المہدی لم يعتم بعدها فارق الجغبوب الى واحد الكفر، لیکن سید مہدی نے اس کے بعد فوراً جغبوب کو چھوڑ کر واحد الکفرہ چلے گئے. واحد کہتے ہیں ایسی سرزمین کو جو صحرا میں ہو اور شاداب ہو. ٹھیک ہے. تو واحد الکفرہ یہ جگہ کا نام کہہ لیجیے. وبنا فی الزابد التاج، تاج نامی خانقاہ وہاں تعمیر فرمائی. وعمر الکفرہ عمارتاً، اور کفرہ نامی جگہ کو ایسی اس طرح سے آباد فرمایا کہ جعلتها جنتاً فی وسط الصحراء، کہ وہ صحرا کے درمیان میں جنت نما ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جنت نما. والاغلب ان سبب تحوله من واحد الجغبوب القريبة من مصر وبرقة الى واحد الكفرة التي هي في اواسط الصحراء
الكبرى ثم توغله من الكفرة إلى ناحية القرب الذي اختاره الله فيها. غالب گمان یہ ہے کہ ان کا جغبوب کی سرزمین سے جو مصر اور برقع سے قریب ہے وہاں سے منتقل ہونا واحۃ الکفرہ کی جانب. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو حمزہ میاں؟ ارے سمجھ رہے ہو؟ تم کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ رب تو سمجھ میں آ رہا ہے عبارت کا؟ سمجھ رہے ہو؟ غالب گمان یہ ہے کہ ان کا تحول ای انتقال منتقل ہونا ان کا واحۃ الجغبوب جغبوب کی سرزمین سے منتقل ہونا ہے جو سرزمین مصر اور برقع سے قریب. کہاں منتقل ہونا؟ واحۃ الکفرہ کی جانب التی ہی فی اواسط الصحرا جو صحرا کے درمیان میں واقع الکبرى. ثم توغلہ پھر وہاں سے ثم توغلہ من الکفرہ الی ناحیۃ قرب اور کفرہ سے ان کا قرب کے علاقے کی جانب داخل ہو جانا. توغل کہتے ہیں دور تک چلے جانا. الذی اختارہ اللہ فی جس کو اللہ تعالیٰ نے جس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا تھا ان کو مختار فرمایا تھا. وہی علی ابواب السودان سودان جگہ کا نام ہے جیسے سوڈان سمجھ میں بات؟ ہاں تو وہ سودان کے بالکل سرحد پر واقع ہے. ہما من یہ دونوں چیزیں یعنی آپ کا جغبوب سے واحۃ الکفرہ جانا اور واحۃ الکفرہ سے ناحیت قرب جانا یہ دونوں جگہوں سے منتقل ہونا کیوں ہوا؟ کہ ہما من ارتیاحی العزلۃ گوشہ نشینی سے آپ کا راحت محسوس کرنے کی وجہ سے. ومیلہ من الی الترائی عن مراکز السلطۃ الرسمیہ اور سرکاری حکومت کے مراکز سے دوری اختیار کی جانب میلان کی وجہ سے. والخروج عن مناطق تاثیر الدول الاستعماریہ اور سامراجی حکومتوں کے اثر انداز علاقوں سے نکلنے کی وجہ سے. بحیث انتبت مراکز محاطة بالفیافل والخفار معہولة باقوام لا يزالون على الفطرة اس حیثیت سے کہ وہ ان علاقوں میں چلے گئے ان جگہوں کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مراکز ایسی جگہوں میں ایسے مراکز چلے گئے جو جنگلات سے اور ویران جگہوں سے گرے ہوئے تھے اور ایسی اقوام ایسے لوگوں سے آباد تھے کہ وہ مسلسل فطرت پر قائم و دائم. فاصبح حرا في بث دعوته لا تصل اليه يد بضغط کہ آپ اپنی دعوت کے پھیلانے میں آزاد ہو گئے کہ آپ تک دباؤ کا کوئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا. ٹھیک ہے کنٹرول کا کوئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا. ولا تعلو فوق کلمتہ کلمۃ اور آپ کی گفتگو سے اوپر یا آپ کے کلمے سے اوپر کسی کا کلمہ نہیں ہو سکتا تھا. وعکف علی تہذیب تلک الاقوام ان قوموں کی تہذیب ان قوموں کو مہذب بنانے میں آپ جٹ گئے لگ گئے. ونشأہم فی طاعت اللہ اور ان کی اللہ کے اطاعت کے ساتھ کیا نشوونما فرمائی. بعد ان كانوا يتسكعون في مهامه الجهل بعد اس کے کہ وہ لوگ جہالت کی جنگلات میں مارے پھر رہے تھے. فبدلت به الارض غیر الارض تو زمین دوسری ہو گئی زمین غیر ہو گئی بدل گئی. ظاہر بات ہے کہ ایک جگہ چور رہتے تھے اولیاء ہو جائیں تو کیا ہوا؟ زمین بدل گئی. فبدلت به الارض غیر الارض آپ کی وجہ سے وہ سرزمین تبدیل ہو گئی. وانقلبت به اخلاق هاتيك الامم انقلابا حیر العقول اور آپ کی ذات کی وجہ سے آپ کی بدولت ان قوموں کے اخلاق ایسے بدلے کہ جو محیر العقول تھے عقلوں کو حیران کر دینے والے تھے. ولم يقف في الدعاية الروحية على واحة الصحراء واطراف السوادين اور آپ روحانی دعوت کے سلسلے میں واحة الصحراء صحرا کی سرزمینوں اور سوڈان کے علاقوں پر محدود نہیں رہے کہ وہیں تک پھیلا کے رک گئے ہوں بلکہ آپ کی دعوت اور آگے تھی. بل بث دعاته في اواسط افریقیہ بلکہ آپ نے اپنے داعیوں کو افریقی علاقوں میں پھیلا دیا. فكان منهم مثل الشیخ محمد بن عبد الله السنی تو انہی داعیوں میں سے شیخ محمد بن عبداللہ السنی ہیں, شیخ حمودہ مقعاوی ہیں, سید طاہر تغماری ہیں اور دوسرے افراد اور ہیں. جار السوادین مبشرین و ہادی جن لوگوں نے سوڈان کا ان علاقوں کا گشت کیا دورہ کیا مبشرین بشارت دیتے ہوئے اور ہدایت کا کام کرتے ہوئے. فکان السید المہدی هو المزاحم الاکبر لجمعیات المبشرین الاوروبیہ تو سید مہدی ہی مبشرین سے یہاں مراد ہے عیسائی مبلغین کون مراد اور جمعیات ان کی تنظیم.
تو سید مہدی ہی عیسائی مبلغین کی یورپی تنظیموں کا سب سے بڑا مخالف قرار پائے، والمنبثہ فی قارۃ افریقیہ کلھا، جو پھیلی ہوئی تھی بر اعظم افریقہ کے اندر، وعلی یدہ وبسبب دعایتہ الحثیثہ، آپ کے ہاتھوں اور آپ کی زبردست دعوت کی بدولت اہتدى الاسلام ملايين من الزنون، ملین زنگی کالے لوگ، نیگرو اقوام، جو کالے لوگ ہوتے ہیں ان کو نیگرو قوم کہتے ہیں، اس کو عربی میں زنج کہتے ہیں، کرے کالے لوگ ملین زنگی آپ کے ہاتھوں آپ کی بدولت کیا ہے اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کی ہدایت ان کو مل گئی۔ فلہذا جمعیت المبشرین بأسریہا تشکو حزنہا وبثہا من جہل اسلام فی آواسط افریقیہ، اسی وجہ سے عیسائی مبلغین کی تنظیمیں ساری کی ساری اپنے غم اور اپنی تکلیف کی شکایت کرتی تھی افریقی علاقوں میں اسلام کی کامیابی سے، مثلی بلاد نیجر کے علاقے، والکونغو والکامرون، ودیار بحیرۃ الشاد اور بحیرہ شاد کے علاقوں میں۔ وتوجہ اکثر الشکویٰ الی الطریقۃ السنوسیہ، اور ان کے شکوے کی یعنی ان کی اکثر جو شکایت تھی اس کا رخ سنوسی طریقے کی جانب تھا، کما طالعنا ذلك فی مؤلفات اوروبیہ عدیدہ، جیسا کہ ہم نے اس کا مطالعہ چند یورپی تحریروں کتابوں کے اندر کی ہے۔ هذا من جہت القوة الروحیہ، یہ تو معاملہ تھا روحانی طاقت کی طرف سے۔ واما من جہت القوة المادیہ، جہاں تک رہی بات مادی طاقت کی طرف سے، فقد كان السید المہدی یہدی ہدی الصحابۃ والتابعین، ہدا یہدی کے معنی کسی کا طریقہ اختیار کرنا، تو سید مہدی صحابہ اور تابعین کا طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے، لا یقتنی بالعبادۃ دون العمل، عمل کو چھوڑ کر محض عبادت پر قانع اور مطمئن نہیں تھے۔ وَيَعْلَمُ أَنَّ أَحْكَامَ الْقُرْآنِ مُحْتَاجَةٌ إِلَى السُّلْطَانِ، اور آپ اس بات کو جانتے تھے کہ قرآن کریم کے احکامات کو حکومت کی ضرورت ہے۔ جیسے کسی نے زنا کر لیا تو سنگساری کا حکم کون دے گا؟ حاکم۔ کسی نے قتل کر دیا تو قصاص حکم جاری کون فرمائے گا؟ قاضی، حکومت۔ تو اس کے لیے پتہ چلا کہ احکام قرآنی بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے حکومت کی ضرورت پڑتی ہے۔ فَكَانَ يَحُثُّ إِخْوَانَهُ مُرِيدِيهِ دَائِمًا عَلَى الفُرُوسِيَّةِ وَالرِّمَايَةِ، تو آپ ہمیشہ اپنے مریدین کو اور اپنے بھائیوں کو گھڑ سواری اور تیر اندازی پر ابھارا کرتے تھے۔ وَيَبُثُّ فِيهِمْ رُوحَ الْأَنَفَةِ وَالنَّشَاطِ، اور آپ ان کے اندر خودداری اور نشاط کی روح کیا ہے پیدا کرتے تھے۔ وَيَحْمِلُهُمْ عَلَى الطِّرَادِ وَالْجِلَادِ، اور حملہ کرنے کے طریقے اور شمشیر زنی تلوار چلانے کے طریقے پر ان کو ابھارا کرتے تھے۔ وَيُعَظِّمُ فِي أَعْيُنِهِمْ فَضِيلَةَ الْجِهَادِ، ان کی نگاہوں میں جہاد کی فضیلت کی عظمت بٹھاتے تھے۔ تو ناری بات، ارے سمجھ رہے ہو؟ نہیں مشکل تو نہیں ہوتا ترجمہ، آسان ہے نا؟ تم بتاؤ سمجھ آ رہا؟ سمجھا؟ تم کو بتاؤ شائق، ہاں تم بتاؤ کیا رہا ہے نظر عالم، نگاہ سے دکھ رہا ہے کچھ؟ ہاں صاحب نے کہا ٹھیک، چلیے دیکھیے۔ وقد اثمر غراس وعظه في مواقع كثيرة لا سيما في الحرب الطرابلسية التي أثبتت بها السنوسية أن لديهم قوة مادية تضارع أي تشابه قوة الدول الكبرى وتضارع أعظمها جبروتا وكبرا، ان کے وعظ کے پودے نے پھل دکھایا، ٹھیک ہے، اسمرا یعنی ان کے وعظ کا نتیجہ یہ نکلا بہت سی جگہوں پر، لا سیما خاص طور سے جنگ طرابلس کے اندر، جس کی بدولت، جس کے ذریعے سے سنوسیوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ان لدیہم قوۃ مادیہ، کہ ان کے پاس بھی ایسی مادی طاقت ہے جو بڑی بڑی حکومتوں کی طاقت کے مشابہ ہے، وتضارع اعظمها، اور ان حکومتوں میں سب سے بڑی حکومت جو طاقت کے اعتبار سے بھی اور بڑائی کے اعتبار سے عادی میں اس کے مشابہ ہے۔ وَلَيْسَتْ حَرْبُ الطَّرَابَلَسِيَّةِ وَحْدَهَا هِيَ الَّتِي كَانَتْ مَظْهَرَ بَطْشِ السِّنَّوسِيِّينَ، کہہ رہے ہیں کہ صرف جنگ طرابلس ہی سنوسیوں کی پکڑ کا مظہر نہیں تھی کہ وہاں انہوں نے غلبہ حاصل کیا تو بس وہی ایک مثال نہیں، بل سبقت لهم حروب مع الفرنسیس، فرانسیوں کے ساتھ ان کی اس سے پہلے بہت سی جنگیں ہو چکی ہیں، فی مملکت کانم و مملکت وادائے من السودان، کہ سودان کے
وادائے حکومت اور کانم حکومت کے اندر. استمرت من سنة 19 و 300 1319 ہجری سے لے کر 1332 ہجری کے درمیان ان کی بہت سی جنگیں سوڈان کے دونوں علاقے وادائے اور کانم میں بھی جنگ طرابلس کے علاوہ ہو چکی ہیں. یہ بھی ان کے پکڑ اور مضبوطی کا بہترین نمونہ ہے.